اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم جو ترجمہ پڑھ رہے ہیں وہ سورہ بقرہ کا ہے، اور وہ جو پچھلی ویڈیوز جو تھی جو ہم نے اختتام کیا ہے اپنی آخری ویڈیو کا، وہ آیت نمبر 157 کا ہے، لیکن ہم تھوڑا سا ٹکڑا آپ کو اس کا آخری والا پھر بتا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کرو، وہ زندہ ہیں۔ یہ نہیں کہیں کہ وہ شہید ہیں، وہ زندہ ہیں۔ شہید تو شہادت دینے والے ہیں، وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں۔ وہ زندگی اس طرح کی زندگی نہیں ہے جس طرح کی زندگی ہم جی رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں دنیا کے اندر، پی رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی زندگی نہیں ہے۔ ان کی زندگی جس طرح کی بھی ہے وہ بس اللہ کو ہی پتہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم ضرور آزمائیں گے آپ کو کسی قدر خوف اور بھوک سے، اور نقصان دے کر جان اور مال کا۔ جان کا نقصان یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے، مر جائیں گے، یا ایسے بیماری سے بندہ مر جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے گھر کے اندر افراد مر جاتے ہیں، یا کوئی اس کے اگر جانور وغیرہ ہیں، مال، وہ اس کو بیماری کوئی لگ جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔ یہ مال کا نقصان ہے، جان اور مال کے نقصان سے، اور آمدنیوں کے نقصان سے، یعنی جو آپ کے جس چیز کی آمدنی آ رہی ہے اس کا نقصان ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر جب یہ ہم نقصان دیں گے تو آپ ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو مصیبت جب یہ ان کو پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی اس مصیبت پہ صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر ہماری عنایتیں ہوں گی۔ یہاں عنایتیں صلوات، ایک ہوتا ہے صلات، صلات کا مطلب ہے نماز، ایک ہوتا ہے صلوات، صلوات ہوتا ہے اللہ کی عنایتیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان پر اپنی عنایت کہتا ہے، اور رحمہ، اور ان کے رب کی رحمتیں بھی ہوتی ہیں ان پر۔ ایک تو عنایتیں ہوں گی کہ ان کو اور دے گا، عنایت کرے گا، اور دوسری رحمت بھی کرے گا ان کو۔ اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس وجہ سے صلات اور صلوات کا آپ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ صلات نماز کو ہوتا ہے اور صلوات عنایتیں ہوتی ہیں اللہ کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک صفا اور مروہ، یہ جو حج کر رہے ہوتے ہیں نا، جو دوڑ رہے ہوتے ہیں وہاں دو پہاڑوں کے درمیان، صفا اور مروہ، یہ ان کے بارے میں۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، سو جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو نہیں ہے کچھ گناہ اس پر کہ دوڑے ان دونوں کے درمیان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے پہلے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو دوڑ رہے ہیں نا لوگ، یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ ان دونوں کے درمیان جو دوڑ رہا ہے نا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دوڑنا جو تھا حضرت بی بی ہاجرہ کا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ جب انبیاء کو مبعوث کرتا ہے تو ان کے طریقے کو پسند فرماتا ہے، اور وہ جو طریقہ ہوتا ہے وہ اللہ کا بتایا ہوا ہی ہوتا ہے، وہ اپنے طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے۔ دین میں کوئی بھی چیز جو داخل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہوتی ہے، انبیاء خود اپنے طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ پسندیدہ طریقہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا کوئی اس پہ مذائقہ نہیں ہے کہ اس کے درمیان وہ دورے
اور جو شخص خوش دلی سے کرتا ہے کوئی نیک کام تو بے شک اللہ ہے قدردان سب کچھ جاننے والا. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی آپ نیک کام کر رہے ہو، خوش دلی سے کر رہے ہو، اچھی طریقے سے کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس نیک کام کو پسند کرتا ہے. نیک کرو، اچھا کام کرو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، بلکہ اچھا ہو. یہ نہیں ہو جس کو آپ مرضی کرتے رہو آپ اچھا سمجھو. آپ دے رہے ہو کسی پیر پہ، آپ کہہ رہے ہو کہ یہ بھی اچھا کام ہے. یہ اچھا کام نہیں ہے، وہ انبیاء کے طریقے کا کام تھا. یہ کوئی انبیاء کے طریقے کا کام نہیں ہے، یہ ایک بت پرستی کا کام ہے. بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ہماری نازل کیے ہوئے واضح احکام اور ہدایت کو، اس کے بعد بھی کہ کھول کر بیان کر دیے ہم نے وہ لوگوں کے لیے اس کتاب میں تو وہی لوگ ہیں کہ لعنت کرتا ہے اللہ ان پر، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کوئی حکم بیان کر دیتا ہوں، بالکل واضح حکم ہو، لیکن پھر بھی وہ اس حکم کو چھپاتے ہیں، صحیح طریقے سے بیان نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں پر میں لعنت کرتا ہوں. اور نہ صرف اللہ لعنت کرتا ہے بلکہ لوگ بھی ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان پر میں بھی لعنت کرتا ہوں، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کر رہے ہوتے ہیں. البتہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، مثلا ان کو پہلے جو کیا تو کیا، لیکن ان کو بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی یار یہ بات درست نہیں ہے، ہمیں مرنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے. جب ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، البتہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، یعنی اس کام کو سدھار لیا کہ نہیں جو بات بھی کرنی ہے حق بات کرنی ہے، اور بیان کرنے لگے حق کو، تو یہی لوگ ہیں جن کو میں معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ فرمایا جب انہوں نے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اور اگر انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی تھی اس کو جو ہے وہ صحیح کیا انہوں نے، اور آگے صحیح بات بیان کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا ایسے لوگوں کو میں معاف کر دوں گا، کیونکہ اللہ بخشنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ہی بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، کون معاف کرے گا باقی. اللہ تعالیٰ میں ہی ہوں جو بڑا معاف کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ بات سمجھ میں تو آ گئی ہے لیکن انکار پہ ڈٹے رہے ہیں، چاہے وہ فرقے کی وجہ سے، چاہے وہ اپنے انا کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، بس وہ اللہ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، انکار پہ ڈٹے رہے ہیں اور مر گئے کافر، اور انکار پہ ڈٹے ہوئے وہیں مر گئے. ان کی زندگی کا ٹائم جو تھا وہ پورا ہو گیا اور وہ مر گئے. یہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی لعنت ہے، اور سب انسانوں کی لعنت ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ نہ پھر میرے کی لعنت ہے لیکن فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور پوری جو انسان ذات ہے نا ان کی بھی ان پر لعنت ہے جو وہ بات کو نہیں مان رہے ہیں. ہمیشہ رہیں گے یہ اس لعنت کے اندر، نہ ہلکا کیا جائے گا ان کا عذاب. لعنت کا مطلب ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کی نظر نہیں کرے گا، ان کو دوزخ میں ڈال کر رہے گا، پھر ہمیشہ رہیں گے اس عذاب کے اندر، اور انہیں کوئی مہلت بھی نہ ملے گی. اور تم سب کا آقا ایک ہی آقا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم سب کا آقا کون ہے؟ ایک ہی آقا ہے، اور اس کے سوا کوئی آقا نہیں. مثلا کسی اور کو آقا سمجھنا، بڑا سمجھنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ساری برائی کی جڑ یہی ہے. جب بندہ کسی کو سفارشی مان لیتا ہے نا تو پھر وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس تو سفارشی ہیں، مجھ سے کس نے پوچھنا ہے، پھر وہ جو مرضی اپنی مرضی سے کرتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جڑ ہی ختم کر دی، کہہ رہے ہیں کہ کوئی آقا نہیں ہے، آقا میں ہی ہوں اور اس کے سوا کوئی آقا نہیں، وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. آج ہم نے جو یہ 163 تک آیت کمپلیٹ کی ہے ناظرین،
لہٰذا اللہ ہی کو سب کچھ ماننا چاہیے، اللہ ہی کی سننی چاہیے، اور اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے جو بات ہمیں بتائی ہے، سکھائی ہے، اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ابراہیمی ہے، اسی پہ اللہ تعالیٰ نے سب کو رکھا ہے۔ دین ابراہیمی کو ہم کو فالو کرنا ہے، اور انہی طریقوں پہ ہم کو چلنا پڑے گا۔ لہٰذا اللہ کے سوا کسی اور کو سفارشی آپ مت مانیں۔ اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ کرے گا، جو بھی کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے جب بندہ وابستہ ہو جائے گا، جب اس کا ڈر رہے گا اور اسی پہ توکل رہے گی، تو انشاءاللہ کام بھی سارے سیدھے ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وہ اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔